الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، بات تو یہی پکی ہے، سچی ہے کہ شراب اور جوا اور بت پرستی اور تیروں کے ذریعے سے قرعہ اندازی کرنا، یہ سب گندگی اور شیطانی کام ہے۔ تم ان تمام کاموں سے باز رہو تاکہ تم کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی ملے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی ہے اور تمام کی تمام کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ کائنات میں سے مختلف مخلوق کو مختلف کاموں میں انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے اور انسان کو مخدوم الکائنات بنایا ہے، اور انسان پر ایک پابندی اللہ رب العزت نے عائد کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو آپ نفع حاصل کرو تو اس نفع میں اتنا خیال ضرور رکھنا کہ اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کو چھوڑنا نہیں، ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا، یہی پابندی آپ پر ہے۔ اس پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تمام مخلوق سے جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے آپ فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو ہم حرام سمجھے اور حلال کردہ چیزوں کو ہم حلال سمجھے، یہی اللہ رب العزت کا شکر ہے اور یہی عبادیت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم حلال چیز کو حرام سمجھے، حلال چیز جو کرنے کی ہے اس کو ہم نہ کرے، یہ تو اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے اس چیز سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، اس چیز سے ہمیں باز رہنا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں اگر ہم ان کو کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہم کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا جو ہے یہ رجس من عمل الشیطان، یہ تو پہلے گندگی ہے اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اس میں آپ کا دنیاوی نقصان کیا ہوگا کہ دنیا میں آپ جب شراب پیو گے تو شراب پینے کے بعد آپ کی عقل مفقود ہو جائے گی، آپ واہی تباہی بکو گے، منہ سے بری بلی باتیں کہو گے، جو منہ میں آئے گا وہ بات کہو گے، پھر یہ باتیں آپ کو آگے چل کر بھی ستائے گی اور یہی باتیں آپ سے نفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ تو یہ دنیا میں آپ کو نقصان ہوگا کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ جوا کھیلو گے، سٹا کھیلو گے، تو اس میں جب آپ ہار جاؤ گے تو ہارنے کی وجہ سے آپ اس دوسرے کے خلاف غصہ ہو جاؤ گے، اس کے خلاف آپ کی نفرت دل میں آئے گی تو اس سے کٹ جاؤ گے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے۔ اور اخروی نقصان کہ جو انسان سٹا ہارے گا وہ اس کے غم میں مبتلا ہو کر اللہ کے احکام سے دور ہو جائے گا، اس کو یہی غم ستاتا رہے گا کہ اس نے مجھے کیوں ہرایا، اس کو یہی غم ستاتا رہے گا کہ میں کیسے اس سے بدلہ لوں، میں کیسے اس سے جیت جاؤں، میں کیسے اس پر حاوی ہو جاؤں، یہی بدلہ اس کو ستاتا رہے گا اور وہ اللہ کے احکام سے دور رہے گا۔ یہ گویا کہ اخروی اس کی خسارہ ہے، آخرت میں جو اس کو ہونے والا خسارہ اور گھاٹا ہے یہ آخرت میں اس کو ہوگا۔ اسی طریقے سے شرابی کو آخرت میں جو انجام ہوگا اس کے بارے میں بھی متعدد احادیث میں اس کا بیان آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو ان چیزوں سے روکا ہے، یہ انسان کے ساتھ عین شفقت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الخمر، شراب جو ہے یہ شراب خوری بہت سنگین جرم ہے۔ اس شراب خوری کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر حدیث آیا ہے کہ شارب الخمر کعابد الوثن، کہ شراب پینے والا شخص گویا کہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے بتوں کی پوجا کرنا سخت ترین جرم ہے، سخت ترین گناہ ہے، اسی طریقے سے شراب پینے والا گویا کہ اس جیسا ہی عمل کر رہا ہے، اس جیسا ہی گناہ کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے دوسرے روایت میں آتا ہے کہ شارب خمر جو ہے کعابد اللات والعز، وہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے خمر کے ساتھ انصاب نصب کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب، جوا اور بتوں کی پوجا۔ تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کے ساتھ بتوں کی عبادت کو لانے کا مقصد جو ہے وہ یہی بتلانا ہے کہ جیسے بتوں کی عبادت کرنا سنگین جرم ہے، اسی طریقے سے شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ بھی سنگین جرم ہے۔ اس سے دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ رجس کہتے ہیں ایسی گندگی کو جس سے انسان طبعاً اور فطرتاً نفرت کرتا ہے، دور اس سے بھاگتا ہے۔ تو انسان کے اندر اگر عقل سلیمہ ہوگی، طبع سلیمہ ہوگی، تو انسان ان چیزوں کے اندر اگر دیکھے گا تو حقیقتاً وہ ان چیزوں سے دور بھاگے گا، چونکہ ان کے نتائج جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان جب جوا اور سٹہ بازی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر اگر عقل سلیمہ ہوگی تو وہ اس سے دور بھاگے گا۔ اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا رجس، پہلے تو یہ گندگی ہے، پھر فرمایا عملم رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی شیطانی کام ہے یہ جو آپ کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فجتنبوہ، اس سے باز رہو، ان چیزوں کو چھوڑ دو، تمہیں کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، ان چیزوں کو اگر چھوڑو گے تو چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی ملے گی۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو شراب میں بھی پوری قوم مبتلا ہے، اور جوا سٹہ میں تو پورے ہی لوگ مبتلا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ موبائلوں پر کون کون سی گیمیں نکل رہی ہیں، ان تمام کا حکم یہی ہے، وہ تمام حرام ہے، قطعاً حرام ہے، چونکہ ان میں دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ دنیاوی نقصان دیکھو کیا ہوتا ہے، دنیاوی نقصان اس شراب اور جوا، شراب پینے اور جوا کھیلنے سے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تمہارے درمیان عداوت ڈالے، تم کو ایک دوسرے سے دور کر دے۔ کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو پھر منہ سے جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے، تو دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ کسی کو اگر اس نے پٹائی کی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو اس سے نفرت کر کے اس کو دور بھگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سٹے میں جب انسان ہارتا ہے تو دوسرے کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، جو جیتتا ہے اس کو جوش اور سرور میں آ کر وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ حدود کو بھول جاتا ہے، تمام تر چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے اندر دشمنی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور تمہاری علیحدگی پیدا کرے، بیزاری پیدا کرے، تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ اس شراب اور اس جوے کے ذریعے سے۔ یہ تو ہے دنیاوی نقصان، اور اخروی نقصان کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تم کو غافل کرے گا یہ جوا اور یہ خمر، شراب خوری اور سٹہ بازی۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائلوں میں آن لائن گیمیں، کیسی کیسی گیمیں ہیں جو سب سٹے میں شامل ہے، جو اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں اذان ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو میچ لگانا ہے، اس کو ٹیم لگانی ہے، اس کو پیسہ جیتنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ اسی میں مصروف ہے۔ ادھر سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جن حقوق کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہی تو سزا ہے کہ اللہ کی یاد سے تو ہم غافل ہو رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ تم کو ذکر اللہ سے بھی غافل کریں گے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل کریں گے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور لفظ نماز کا الگ سے ذکر کیا، تاکیداً ذکر کیا، چونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کا اللہ رب العزت نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم نہیں رکو گے؟ اب تو تم کو رکنا چاہیے، اب تو تم کو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے کہ ان کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، دنیا میں بھی تمہارا خسارہ، آخرت میں بھی تمہارا خسارہ، دنیا میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے جھگڑے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، اور آخرت میں بھی تمہیں خسارہ ہی خسارہ ہے، وہاں تمہیں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو کیا تم اب بھی اس کو نہیں چھوڑو؟ یعنی چھوڑنا چاہے تم کو یہ سب کچھ، جب تم کو سنایا گیا ہے تو تم یہ سب کچھ چھوڑنا چاہے، ان تمام تر چیزوں سے تم کو باز رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اور ہم کو بھی ان تمام برائیوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔